असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 21 जनवरी 2026 है, बुध का दिन है। मेरे सामने पाकिस्तान और दुनिया के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। दुनिया की लीडरशिप इस वक्त डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में जमा हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। और एक सवाल भी लोगों के जहन में है, और वो ये है कि ये जो मसलसल अब जिक्र किया जा रहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, दुनिया एक नए ऑर्डर की तरफ जा रही है, डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है? ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये कोलैप्स कर रहा है कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे खड़ा होने जा रहा है? मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो अंग्रेज़ी में मुहावरा है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले पाकिस्तान से हम बात का आगाज़ करते हैं, जहाँ मंगल के दिन में, जैसा कि हमने पिछले वीलॉग में जिक्र किया कि इमरान खान से मुलाकात का दिन था, और इमरान खान की बहनें लेड बाय अलीमा खान साहिबा, उनकी बाकी बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो पंजाब से इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको उसकी झलकियाँ दिखाई थी, इमेजेस दिखाए थे कि कैसे काफ़िले जो हैं वो मुख्तलिफ़ पंजाब के इलाकों से रावलपिंडी की तरफ पहुँच रहे थे। तो बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साथ जमा हुए अडयाला जेल के बाहर। कई घंटे उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, मुज़ाहरा किया, मुतालबा किया कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो। लेकिन जिस तरह से हमें पता था, प्रिडिक्टेबल था कि मुलाकात नहीं होगी, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तहम इस दफ़ा इन्होंने, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे, इन्होंने एक जिद्दत इख्तियार की, उन्होंने एक नई चीज़ की, बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ इन्होंने कर दी जो पहले इन्होंने नहीं की थी। वो पाकिस्तान का जो मुक़द्दस शहर है रावलपिंडी, पिंडी शहर की तरफ चले गए। पिंडी का पाकिस्तान में वही सूरत हाल है जिस तरह क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर वेटिकन सिटी है, इस तरह पिंडी सिटी है कि ये मुक़द्दस जगह है मक्का मदीना की तरह की, जहाँ पे कोई भी सिविलियन जाके मुज़ाहरा जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुक़द्दस शहर है। और यहाँ पर सिर्फ फ़ौज के बड़े बड़े अफसर जो हैं, उनके दफ्तर भी हैं, उनके घर शर भी होते हैं वहाँ पे। तो जो मुज़ाहरा किया, तो पंजाब पुलिस ने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्शन, रद्द-ए-अमल किया, बहुत मारा पीटा, लोगों को ज़द-ओ-कूब किया, कई लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप बहुत सी फुटेज जो है देख सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके जवाब में क्या किया, बेचारी शरीफ पार्टी है, उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स इशू की ट्विटर के ऊपर, और एक में उन्होंने कंडेम किया, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से वर्कर्स को, मोहतरमा अलीमा खान को ट्रीट किया गया। तो स्टेटमेंट उन्होंने एक इशू कर दी कंडेम करने के लिए, और उन्होंने वीडियोज़ भी इशू की जिसमें किस तरह से मोहतरमा अलीमा खान और लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, फिर मोहतरमा अलीमा खान वर्कर्स से और मीडिया से बात करती हैं, उसकी बहुत सी वीडियोज़ जो हैं उन्होंने इशू की। तहम बुध के दिन में 17 जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र की लीडरशिप में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक पिटीशन की। 2 डिफरेंट किस्म की पिटीशंस वहाँ पे आई हैं। एक सलमान अकरम डारा साहब की तरफ से आई है, एक बैरिस्टर सलमान और एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से आई। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो पिटीशन है, इसमें 17 सेनेटर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुतालबा किया कि इमरान खान से, जिनसे 50 दिन से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी, उनसे मुलाकात जो है वो करवाई जाए। इसके बाद इन सेनेटर्स ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये इस्तदा की, रिक्वेस्ट की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनसे उनकी मुलाकात हो। लेकिन चीफ़ जस्टिस ये सुन के ही खौफज़दा हो गए कि जनाब ये मेरे से मिल लेंगे तो उसके बाद फ़ौजी मेरा क्या करेंगे, इसलिए वो गुम हो गए और ऐसी मुलाकात जो है उनके साथ नहीं हो सकी। सलमान अकरम राजा की पिटीशन पे थोड़ी सी प्रोग्रेस ये हुई कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो मुकदमा है उसमें मुझे अपने क्लाइंट इमरान खान से मुलाकात करनी है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो रही। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक दूसरे जज साहब हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इसका जवाब मांगा है कि आखिर इमरान खान से अगर उनके वकील की मुलाकात नहीं होगी तो ये चीज़ें आगे कैसे चलेंगी। अब ये एक सवाल आपके ज़हनों में पैदा होना चाहिए कि हर मंगल को और जुमेरात के दिन मोहतरमा अलीमा खान, इमरान खान की बहनें, बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कभी पंजाब से, कभी खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे जमा होते हैं। सबको पता है कि मुलाकात नहीं होती, तो फिर ये बेसूद किस्म की एक एफ़र्ट जो है यहाँ पे क्यों करते हैं? या आखिर ठंड में बैठ जाते हैं, इनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता है, इनको मारा पीटा जाता है, ये सारी सारी रात जागते रहते हैं, तो इसका मकसद क्या है? मैं ये समझता हूँ एज़ पर माई एनालिसिस कि मोहतरमा अलीमा खान बहुत ही जुर्रत से, बहादुरी से, इंटेलिजेंस के साथ एक बहुत अच्छा फ़ाल किस्म का काम करती हैं। वो हफ़्ते में हर दिन, हर दफ़ा 2 दफ़ा हफ़्ते में, मंगल के दिन और जुमेरात के दिन, इमरान खान की सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान के लोगों की, मीडिया की, वीलॉगर्स की, सोशल मीडिया की और दुनिया की, ट्विटर पे जो लोग बैठे हैं उनकी तवज्जो इसकी तरफ दिलाती हैं। और वो तवज्जो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों तक पहुँचती है। उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल को पता चलता है, ह्यूमन राइट वॉच को पता चलता है, बाकी सब लोगों को भी उसका पता चलता है। अगर मोहतरमा अलीमा खान ये ना करें,
اور عمران خان کی صورتحال کی طرف توجہ نہ دلائیں تو جس طرح سے برما میں اونگ سانگ سو کائی جو فارمر پریزیڈنٹ تھی، ان کی بہت بڑی ہیومن رائٹ وہ ایکٹیوسٹ رہی ہیں، جس طرح سے ان کی کوئی ذکر نہیں آتا، ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ کئی سالوں سے قید کے اندر ہیں وہاں کی فوج کی قید میں، اسی طرح سے عمران خان کو بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت آسانی سے بھلا دیں گے۔ کہ ویسے کہنے میں لوگوں کو لگے گا، لوگ بہت سا اس میں ریئیکٹ کریں گے، یقین مانیے سوشل میڈیا بھی بھلا دے گا۔ اگر ہفتے میں 2 دفعہ ان کی بہنیں وہاں جا کے یہ سب کچھ نہ کریں، شور و غوغا نہ مچائیں، یہاں جا کے دھرنا نہ دیں، تو لوگ اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کے اندر مگن ہو جائیں گے، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مگن ہو بھی چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈر ڈیولپڈ معاشرے ہوتے ہیں، پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں، جو زیادہ جنہوں نے ڈیولپ نہیں کیا ہوتا، یہاں جو ساری اسٹرگل ہوتی ہے، جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو شناخت ہوتی ہے، وہ آپ کے یا تو قبیلے کے گرد گھومتی ہے، یا مذہب کے گرد گھومتی ہے، یا آپ کی جو ایتھنیسٹی ہوتی ہے، جو آپ کی جو لسانیت ہے، یعنی آپ پٹھان ہیں، پشتو اسپیکنگ ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، بروہی اسپیکنگ ہے، اس شناخت کے گرد جو آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ گھومتی ہے۔ یہاں پر جس طرح سے امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان فلسطینیوں کے لیے مظاہرے کیے، سفید وائٹ امریکنز نے، جن کے ساتھ ان کی کوئی ایتھنک نسبت نہیں تھی، کوئی مذہبی ریلیشن شپ نہیں تھا، لیکن ایک ان کا انسانی تعلق تھا، آئیڈیاز کی بنیاد پہ انہوں نے ان کے لیے پروٹیسٹ کیا۔ پاکستان ابھی آئیڈیاز کی مارکیٹ نہیں ہے۔ یہاں پر عمران خان کے لیے الٹیمیٹلی اسٹرگل کون کر رہا ہے؟ عمران خان کا خاندان کر رہا ہے۔ عمران خان کی بہنیں اگر عمران خان کے لیے نہ کھڑی ہوں تو لوگ بھی عمران خان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ کنبے ہیں، وہ فیملیز ہیں، اور شریف خاندان کے جو ان کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی ایک خاندان کے طور پر جو ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کا تصور نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی تھی، اور اب جیوری اسٹل آؤٹ کہ یہ واقعی ایک سیاسی جماعت اس طرح سے بنی بعد میں کہ نہیں بنی، یہ ان دی اینڈ یہ بھی ڈی جنریٹ ہو کے ایک بیسک آئیڈینٹی پہ چلی گئی ہے، جہاں محترمہ علیمہ خان کھڑی ہیں عمران خان کے لیے، اور باقی سارے لوگ آہستہ آہستہ اس منظر نامے سے کھسکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا، جس کا مزید ابھی میں ذکر کرتا ہوں، اس ساری صورتحال کا ایک بڑا امپورٹنٹ سمجھنے والا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہائی کورٹس کا سسٹم تھا، جو پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کو ایک فلکرم پرووائڈ کرتا تھا، ایک بیلنس پرووائڈ کرتا تھا، جس کو اسپوکن ویلز کہتے ہیں، جس کے تحت، جس کی سپرویژن کے تحت پاکستان کی ڈسٹرکٹ کورٹس، سیشن کورٹس، اینٹی ٹیرر کورٹس چلتی تھیں، اور جو اوپر سپریم کورٹ سے ہدایت لیتا تھا، وہ سارا کا سارا سسٹم جو فلکرم ہے وہ کولیپس کر گیا۔ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ ہائی کورٹس کے سامنے جاتے ہیں، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس چھپ جاتا ہے، وہ وکیلوں سے ملاقات نہیں کرتا، ہائی کورٹس نے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں، لیکن اس کو پولیس نہیں مانتی ہے۔ اس کی مزید اگزامپل میں بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو وہ سسٹم سارا کا سارا کولیپس کر گیا۔ لیکن اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وہ تمام بڑے بڑے وکیل جنہوں نے سال میں کروڑوں اربوں روپے کی پریکٹس کرتے رہے، ایسے بہت وکیل ہیں پاکستان میں جن کی ایک سال میں کئی کروڑ روپے کی پریکٹس ہوتی تھی، مہینے میں کروڑ کروڑ کی پریکٹس ہوتی تھی، انہوں نے اس چیز کے اوپر کوئی تحریر، کوئی پیراڈائم، کوئی آبجیکٹو انالیسس اس کا پاکستان میں، یہ دنیا میں نہیں لکھا۔ نہ اس حوالے سے کسی نے کوئی سیمینار کیا ہے، کانفرنس کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وہ وکیل جن کا قانون کے اس پروسیس کے ساتھ، جن کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی، جن کی ساری کمائی جو تھی وہ اس پروسیس کے اسٹرکچر کے ساتھ تھی، وہ دنیا کی بار ایسوسیشنز کو لکھتے، باہر جا کے بات کرتے، وہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو لکھتے۔ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اپنی تھیں، یہ آواز اٹھا بھی رہی ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں کا نظام کولیپس ہو گیا، لیکن پاکستان کے امیر ترین جو وکلا ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے دنیا کو کچھ بھی لکھ کے نہیں بتایا، اور جب تک اس ملک کے لوگ نہیں بتائیں گے دنیا کو اس کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ اگر وکیلوں سے آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے، تو وکیل کہتے ہیں جی ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں تو ISI کا بڑا خوف ہے، ہمارے تو وہ کلائنٹس کو بھی دوڑا دیں گے، ہمارے دفتر بند کر دیں گے۔ تو یہ سب کی یہ صورتحال ہے۔ چلیں آگے چلیں تھوڑا سا، اب اس میں ایک ایگزامپل دیکھیں کہ اس وقت ہمیں نہیں پتہ، میں نے ابھی اس کو ریکارڈ کرنے سے چند لمحے پہلے تک میں نے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل چیک کیا ہے، وہاں گزشتہ 24 گھنٹے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ وہاں آخری ان کا وہی ٹویٹ ہے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ریلیف دے دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سیشن کورٹ تھی افضل مجوکا صاحب کی، اس کو، یا جو ATC تھی، ان کو یہ حکم دیا کہ ان کو 3 دن دیے جائیں کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے وٹنسز کے، اور ان کی جو بیل جسے کینسل کر دیا تھا افضل مجوکا صاحب نے، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹور کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا صورتحال تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر غالباً ایشو نہیں ہو سکا، اور پولیس نے افضل مجوکا صاحب کے ساتھ مل کے، یا ان کے بغیر ہی پولیس نے ایک نئی FIR گرفتاری کی ان کی ایشو کر دی، اور اس کے بعد
ایمان حاضر مزاری اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں جناب ہادی چٹھا صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیزز سے نکل ہی نہ سکے. وہیں پہ بار ایسوسیشن کے کسی پریزیڈنٹ کے کمرے میں انہوں نے رات گزاری، پناہ لی ہوئی تھی، اور باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کا محاصرہ جو ہے وہ پولیس نے کیا ہوا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال، یعنی آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں کہ کورٹس کی یہ صورتحال ہے کہ کورٹ نے ایک حکم کیا ہے لیکن پولیس اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے. پولیس اپنے آرڈرز لے رہی ہے سے ایس پی سے یا ڈپٹی کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر اپنے آرڈر لے رہا ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال اس میں یہ بھی نوٹ کریں کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے صرف 4 دن پہلے ایمان حاضر مزاری اور ہادی کے ایشو کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنی ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کی پوری دنیا کے لیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایک بہت ہی کریڈیبل ادارہ ہے جس میں انہوں نے بڑا کھل کے، اگر آپ وہ صرف ان کا نوٹ پڑھ لیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا، تو اس میں لکھا کہ یہ بالکل ایک بیس لیس فیک کیس ہے جس کو پیکا کے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے ریگولیشن کے تحت جو ہے اسے بنایا گیا ہے. اور کیس کیا ہے کہ اگست میں اس کو رجسٹر کیا گیا تھا. کیس ہے کیا؟ کیس یہ ہے کہ ایمان حاضر مزاری پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل غلط ملت ٹویٹ کرتی رہی ہیں. تو پھر ہادی کا کیا قصور ہے؟ ہادی کا قصور یہ ہے کہ ان میں سے چند ٹویٹس کو ہادی نے، ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے، بیچارہ کیا کرتا، بیوی کر رہی تھی ٹویٹ، اس نے بھی ری ٹویٹ کر دیا کچھ، تو انہوں نے ری ٹویٹ کیے ہیں. اس چیز کے اوپر ان کو گرفتار کر رہا ہے جس کے اوپر پوری پاکستان کی انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت لگی ہوئی ہے. انگریزی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اگر کبھی آپ نے ہارر موویز دیکھی ہوں، ایک ٹرم ہے اینٹی کرائسٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کرائسٹ ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی یہ کرائسٹ کی طرف ہے، یہ کرائسٹ کے خلاف ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. پاکستان کے اندر جو لا ہے جس کو کہتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، در حقیقت یہ جو پیکا کا لا اور اس طرح کے جتنے انہوں نے قوانین بنائے ہیں، یہ انلیگیلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ کرمنالٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایگزیکٹو کو کرمنل ایکشنز اور انلیگل ایکشنز کرنے کے لیے یہ قوانین ایگزیکٹو نے خود اپنی ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے بنوائے ہیں، جس کے تحت اب لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے اوپر بھی کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب ایک ڈیولپمنٹ پاکستان سے باہر نکل کے پاکستان کے نیبرہڈ میں دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں یا 2 دن میں آپ کہہ لیں کہ 36 گھنٹوں میں یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے. چرچا تو بہت دنوں سے تھا لیکن کنفرم ہو گئی ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے 114 فرینچ رفال پلینز خریدنے کا جو ان کا ڈیسیجن انڈر کنسیڈریشن تھا اسے انہوں نے فائنل کر کے گو اہیڈ دے دیا ہے. اور یہ کوئی 38 یا 39 بلین ڈالر کے 114 فرینچ رفال طیارے خریدے جائیں گے، جس کا پہلا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ 80% ان کی جو پروڈکشن ہے وہ ہندوستان کے اندر ہوگی، اور فرینچ اس کے حوالے سے اسینشیل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہندوستان کو ٹرانسفر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے انجنز بھی، بیکاز 80% مینوفیکچرنگ انڈیا کے اندر ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی انجن ٹیکنالوجی بھی جو فرینچ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے. ذہن میں رکھیے کہ جو JF-17 ہے جس پہ پاکستان بہت پرائڈ کرتا ہے اور اس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے مسلسل پوری دنیا میں، اس کا انجن ایک رشین ساخت کا ہے جو غالباً چائنیز پروڈیوس کرتے ہیں انڈر دا رشین لائسنس، یا رشیا سے ہی آتا ہے. پاکستان اس کا جو مین تھرسٹ ہے، انجن ہے، اسے پروڈیوس نہیں کرتا. اس کا دوسرا امپورٹنٹ پہلو دیکھنے والا یہ ہے، پہلا بلکہ سمجھنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بہت خواہش تھی کہ ہندوستان F-35 طیارے جو ہیں امریکہ کے جو فینٹم 35 ہے انہیں خریدے، لیکن ہندوستان نے ان طیاروں کو رد کیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ ہم ایک سوورن نیشن ہیں اور ہمارے پہ آپ کتنا ہی پریشر کیوں نہ ڈالیں ٹریڈ کے حوالے سے، ہم فیصلے وہی کریں گے جو ہماری اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور اسٹریٹجک تھنکنگ میں. اس کا تیسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ رفیل طیارے، کچھ ہم تو کہتے ہیں کہ 5، لیکن 5 میں سے ہمارا خیال ہے 2 یا 3 رفیل تھے، لیکن ہندوستان نے کنکلوژن یہ نکالا ہے 7 مئی کی جو ایئر بیٹل تھی، جو لڑائی تھی، جو اسکرمش تھی، کہ رفیل طیاروں کی اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی. پاکستان کے پاس جو چائنیز ساخت کے مسل تھے PL-15، ان کی رینج زیادہ تھی، ہندوستان کو اس کی ایگزیکٹ انٹیلیجنس نہیں تھی. پاکستان کو چائنیز سیٹلائٹس کا ان پٹ مل رہا تھا، ان کی جو کوگنیسنس تھی، اوور آل اویئرنیس تھی، وہ بہتر تھی. اور تیسری یہ بات ہے کہ ان کے پاس جو لنک 16 تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی. بیسکلی اس میں رفیل طیاروں کا کوئی قصور نہیں تھا. اب اسی ہفتے پچھلے 2 دن میں ہندوستان نے ایک خاصی اہمیت کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات جو ہے اس کو $1 بلین کے شیئرز جو ہیں وہ ہم نے دے دیے ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے اندر، جو ہمارا بیک بون ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا. اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھ لیں. اب جو دن شروع ہو رہا ہے یورپ میں، اس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ رہے ہیں ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں، جہاں دنیا بھر کی لیڈرشپ پہلے سے جمع ہے. اور امریکہ کے صدر جب وہاں سے نکل رہے تھے، وائٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے جو رپورٹرز کے ساتھ اپنا آخری انٹریکشن کیا، اس میں انہوں نے
مزاحاً کہا کہ مجھے پورا احساس ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں بڑی شدت سے میرا ڈیووس کے اندر ویٹ کر رہے ہیں، میں فکر نہ کریں، میں وہاں پہ پہنچ رہا ہوں۔ دوسری انہوں نے بڑی چھپتی ہوئی بات کی پیس بورڈز کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا یہ، کیونکہ خدشہ یہ نکل چکا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات چلی گئی ہے، تو ان سے سوال پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جو پیس بورڈز آپ بنا رہے ہیں غازہ کے نام سے، کیا یہ آگے چل کے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہاں، میں اقوام متحدہ کو بڑا پسند کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کا بڑا پوٹینشیل تھا، لیکن اقوام متحدہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اور فیوچر میں یہ پیس بورڈ جو ہیں دے میں ریپلیس دی یونائٹڈ نیشن۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پہلے ہی ماتم یورپینس کر رہے ہیں ڈیووس کے اندر بیٹھ کے۔ ابھی جو پیس بورڈز میں امریکہ کے صدر کی طرف سے ان کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ 10 ممالک جو ہیں، ویسے تو امریکہ کے تقریباً 60 ممالک کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ پیس بورڈز میں اس کو جوائن کریں، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا میں قابل ذکر، ہم تو سوچ رہے تھے شاید پاکستانی کو ملا انویٹیشن، لیکن پوری دنیا کو انویٹیشن ملا ہے کہ آپ پیس بورڈز کا آ کے حصہ بن جائیں۔ لیکن امریکی سورسز یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک صرف 10 ممالک جو ہیں انہوں نے حامی بھری ہے پیس بورڈز کا حصہ بننے کے لیے، اور ان میں سے صرف 5 یا 6 جو ہیں انہوں نے پبلکلی اعلان کیا، اور جو لیٹسٹ اعلان کیا ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو نے کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پیس بورڈ کا حصہ بنے گا۔ اور پہلے اسرائیل اس کے حوالے سے پچھلے 48 گھنٹے پہلے اسرائیل اس کی مخالفت کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پیس بورڈ جو ہیں یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے خلاف کام کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب اسرائیل نے اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی ممالک کون سے ہیں؟ ایک اس میں جنہوں نے اوپنلی مانا ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس میں بحرین ہے، اس میں ہنگری ہے، میرا خیال ہے اس میں موروکو ہے، اور اس کے اندر کینیڈا ہے۔ انویٹیشن دیا گیا ویسے روس کو بھی، انویٹیشن چین کو بھی دیا گیا، روس کے جو اتحادی ہے بیلاروس اس کو بھی دیا گیا، پاکستان کو بھی دیا گیا، انڈیا کو بھی دیا گیا۔ پاکستان نے پبلکلی اس کا ذکر کیا، لیکن افرمیشن ابھی کسی نے نہیں کی۔ البتہ فرانس نے ایک عجیب کام کیا، انہوں نے پبلکلی ڈکلائن کر دیا، وہاں کے صدر نے میکرون نے کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت طیش میں آئے، انہوں نے کہا کہ اگر فرانس اس کا حصہ نہیں بنے گا جب تک میں ڈیووس میں ہوں تو فرانس پہ 200% ڈیوٹیز جو ہیں فرینچ وائنز کے اوپر لگا دی جائیں گی۔ اب یاد رہے کہ امریکہ کے اندر جو سب سے پریسٹیجیس وائنز ہیں وہ فرینچ اور اٹیلینز ہی ہوتی ہیں جو کیلیفورنیا وائن کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ پیس بورڈز اقوام متحدہ کو ریپلیس کر سکیں گے؟ میں نے اس کے حوالے سے خاصا انالیسس پڑھا ہے۔ انالیسس یہ کہتا ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ایک دیوانے کا خواب ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ ہی یہ پیس بورڈز کا سارا جو خواب اور خواہش ہے ان کی ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک بہت ہی ڈیلیبریٹ ڈیٹیلڈ پروسیس کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا، جس کے پیچھے کم از کم 50 سال کی جنگ و جدل تھی یورپین اور پوری دنیا کے تھیٹر آف وار میں، اور پہلے لیگ آف نیشن بنی، پھر اس کانسیپٹ کے اندر سے اقوام متحدہ بنا، اور گزشتہ 80 برس میں اقوام متحدہ نے ایک درخت کی طرح، جس طرح ایک بڑا سا تناور درخت ہوتا ہے اس کی برانچز پھیل جاتی ہیں، تو اقوام متحدہ نے برانچ آؤٹ کیا ہے، اور دنیا کے اندر بے تحاشا سینکڑوں انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں، سینکڑوں کمیونٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ اقوام متحدہ کام کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کی کوئی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اب امریکہ اس اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکتا، اور اس سے صرف امریکہ کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے۔ اب تھرسڈے کو امریکہ کے صدر کی کوشش یہ ہے جمعرات کے دن کہ وہاں سے وہ نکلنے سے پہلے، ڈیووس سے نکلنے سے پہلے وہاں پر ایک جو پیس بورڈز ہیں اس کا ایک سگنیچر ہو جائے اور پیس بورڈز معرض وجود میں آ جائیں۔ اور وہاں خطرہ یہ ہے امریکی انالسٹ کو کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اگر بہت زیادہ ممالک نے پیس بورڈز کو جوائن نہ کیا، اس لیے اس وقت ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بہت انتک قسم کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ پیس بورڈز کو جوائن کر سکیں، وائل اینڈ ڈیووس اس کا اعلان کر دیں۔ اب جو دوسری بڑی چیز، اچھا اس میں جو یورپینس کو سب سے بڑا اعتراض ہے یورپین کنٹریز کو، وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈرافٹ ایشو ہوا ہے اس میں غازہ کا کوئی نام نہیں ہے، حالانکہ غازہ کے نام سے اجازت لی گئی تھی نومبر میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے کہ یہ پیس بورڈ جو ہیں غازہ کی رینوویشن ریکنسٹرکشن کے حوالے سے کام کریں، لیکن اب اس پیس بورڈز کا ڈرافٹ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں امن کے لیے کام کریں گے، اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں گے، گورننس امپروو کرنے کے لیے کام کریں گے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں معاملات ہیں اس کو ٹھیک کریں گے، اور امریکہ کے جو صدر ہیں وہ ان پیس بورڈز کے چیئرمین کی حیثیت سے کنٹینیو کریں گے ایون آفٹر ناٹ بینگ ان دا وائٹ ہاؤس۔ تو ظاہر ہے کہ یورپینس کو اس پہ بہت زیادہ آبجیکشن۔ اب دوسرا جو بہت بڑا پھڈا اس وقت پڑا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ گرین لینڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نے ایک بڑی عجیب ان ڈپلومیٹک حرکت کی، نان ڈپلومیٹک کی۔ ان کو فرانس کے صدر جو ایمینول میکرون ہے انہوں نے ان کو ایک پرائیویٹ پرسنل ٹیکسٹ کیا کہ گرین لینڈ کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے، اور ہم سب کو یورپینس کو اور آپ کو مل کے ڈیووس سے نکل کے یورپ میں ایک میٹنگ اس کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا
टेक्स्ट भी पब्लिक कर दिया और रिफ्यूज़ भी कर दिया कि मैं यूरोपियंस को इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अब यूरोपियंस जो हैं वो बिल्कुल इस पे बज़द हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और ग्रीनलैंड को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़रीदा नहीं जा सकता। अमेरिकन्स ने फिगर आउट कर दिया है कि तकरीबन $730 बिलियन का वो बजट रख रहे हैं ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को कॉम्पनसेट करने के लिए, और $100,000 पर पर्सन को ग्रीनलैंड के देने के लिए, जो सिर्फ 57,000 लोग हैं, हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। और जो एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में, वो कहते हैं कि 1959 में उस वक्त के अमेरिका के सदर जो हैं ड्वाइट आइजनहावर जो हैं, उन्होंने 2 टेरिटरीज अलास्का को और हवाई को अमेरिका में ऐड किया था एज स्टेट्स, एज द 49th एंड 50th स्टेट। वैसे अमेरिका इनको हासिल पहले कर चुका हुआ था 19वीं सदी के आखिर में, जिसमें अलास्का को रूस से ख़रीदा गया था। और हवाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक थी, एक किंगडम थी, जहाँ की जो बिज़नेस और ट्रेडिंग कम्युनिटी थी उसने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। तो ये जो मॉडल है अमेरिका का पैसे देने वाला, उसमें ये मॉडल है कि ये जो 57,000 लोग हैं, अगर इन्हीं में से 10, 15, 20 हज़ार लोग जो हैं वो बगावत कर दें, डेनमार्क के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, वो कहें कि हमने अमेरिका को ज्वाइन करना है, और ये भी एक सिनारियो जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन गोल क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? गोल डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि इतना प्रेशर यूरोपियंस के ऊपर बिल्डअप किया जाए, इतना उनको डराया जाए, ज़िद किया जाए कि वो तंग आके कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकल आए कि हम किसी न किसी किस्म का, क्योंकि ऑलरेडी जो लास्ट मीटिंग हुई है डेनमार्क के साथ, उसमें बहुत से प्रपोजल यूरोपियंस ने रखे हैं अमरीकी सदर के सामने कि कैसे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस और असर और रसूख और एक्टिविटी है उसे ग्रीनलैंड में बगैर फतह किए हुए भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के सदर उससे बिल्कुल भी उन्होंने एग्री नहीं किया। वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसका मुकम्मल फिजिकल कंट्रोल चाहिए एक स्टेट की सूरत हाल में। लेकिन उनका ये ख्याल ये है कि इससे कोई सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। अभी जो कुछ हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, पीस बोर्ड, यूनाइटेड नेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रीनलैंड हमने हर सूरत में लेना है, इसका नेट इम्पैक्ट क्या है? इसका नेट इम्पैक्ट वो है जो अहमद अली खान साहब ने, और भी लोगों ने मुझे कहा, लेकिन कनाडा में जो अहमद अली खान साहब होते हैं, जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे ट्वीट किया, मुझे टेक्स्ट किया कि ये सारे लोग वर्ल्ड ऑर्डर का, आप भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? मैं आप सबकी तवज्जो दिलाऊंगा कि अब से बहुत साल पहले फरीद ज़करिया ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था राइज ऑफ द रेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का फेलियर या कसूर या कोलैप्स नहीं है, एक्चुअली जो पैरेलल इकोनॉमिक और पावर सेंटर्स हैं या स्ट्रेटेजिक सेंटर्स हैं, उन्होंने दुनिया में ग्रो किया है। चीन ने ग्रो किया है, हिंदुस्तान ने ग्रो किया है, रशिया ने सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद फिर ग्रो कर लिया है, लातीनी अमेरिका में ब्राज़ील ने ग्रो किया है, और ये जो डिफरेंट सेंटर्स की ग्रोथ है, और यूरोप ने ग्रो किया है। तो इसके नतीजे में अमेरिका की अहमियत और उसकी ताकत में कमी हो रही है कंपैरेटिव सेंस में। अब इसके कॉजेज़ बहुत अरसे से चल रहे थे, और इसका कॉजेज़ वही हैं जो फरीद ज़करिया ने कहा कि राइज ऑफ द रेस्ट। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब ट्रंप प्रेसिडेंसी शुरू हुई तो उन्होंने मैसेज ये दिया कि हम एक बाईपोलर वर्ल्ड के अंदर बिलीव करते हैं, जिसमें 2 सेंटर ऑफ पावर होंगे, एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ चीन होगा, और हिंदुस्तान पे जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि आप हमारे पीछे अमेरिकन सेंटर ऑफ पावर के पीछे खड़े हो जाएं। और इसके हवाले से फॉरेन अफेयर्स में जब एशले जे टेलस ने अपने पीसेस लिखे तो इस हवाले से बहुत इसमें एसेस छपे कि हिंदुस्तान को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए, उसके पावर सिस्टम का। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो उनके एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह ने लिखा, वो ये था कि नहीं, हिंदुस्तान एक बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव नहीं करता, हिंदुस्तान एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बिलीव करता है, जिसमें अमेरिका एक सेंटर ऑफ पावर है, यूरोप एक सेंटर ऑफ पावर है, चीन एक सेंटर ऑफ पावर है, रशिया एक सेंटर ऑफ पावर है, इसी तरह से हिंदुस्तान एक सेंटर ऑफ पावर है। अब जो चीज़ हमारे सामने होने चली है कि जो बाईपोलर ऑर्डर हमें यहाँ पे कोलैप्स होता नज़र आ रहा है, जो हमेशा से चल रहा था गुज़िश्ता 80 बरस से, जिसमें पहले सोवियत यूनियन था, फिर उसका चीन एक तरह से उसका हिस्सा बन गया, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो राइज कर रहा है। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने जो स्पीच की है यहाँ पर डेवोस के अंदर, जो उनकी बेसिकली उनके उसी ऐसे में, ये इकोनॉमिस्ट का जो एडिशन था 2026 के हवाले से, ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये मार्क कार्नी का ये पीस आपके सामने है, बाय द एज ऑफ वेरिटेबल ज्योमेट्री। ये पीस जो कुछ उन्होंने इसमें कहा था, ये बाय एंड लार्ज उन्होंने डेवोस में अपनी तकरीर में भी कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एक यूनिफॉर्म रूल बेस्ड ऑर्डर था, अब वो उसका कोई फ्यूचर नहीं रहा। अब जो दुनिया है उसमें कुछ एलिमेंट्स रूल बेस्ड ऑर्डर के यूरोपियन यूनियन हमें देगा, वो हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगा, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी हमें चीन और हिंदुस्तान देगा, और ग्रीन बेस्ड सोल्यूशन जो नेचर के हैं वो हमें ब्राज़ील देगा। तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एक बाईपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते थे,
اس کا نیٹ رزلٹ نکلے گا کہ بائی پولر ورلڈ نہیں ہوگا. امریکہ کا اثر و رسوخ اگر یہ صورتحال ایسے ہی جاری رہی کم ہو جائے گا اور ایک ملٹی پولر ورلڈ جو ہے ایگزسٹ کرے گی جس میں ہندوستان اور چین کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.